آزاد کشمیر کی سرزمین اس وقت شدید اضطراب اور کشیدگی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ سڑکیں بند ہیں، ہڑتالیں جاری ہیں اور عوام سڑکوں پر ریلیاں نکال رہے ہیں۔ مظفر آباد سے لے کر میر پور تک احتجاج کی شدت اختیار کر گئی۔ نیلم، باغ، پونچھ اور تمام بڑے شہروں میں اس وقت جلسے، جلوس، دھرنے اور ریلیاں جاری ہیں۔ حکومت کے خلاف یہ تحریک پورے آزاد کشمیر میں ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ان ساری صورتحال پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آزاد کشمیر کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مطالبات پیش کیے تھے کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو 29 ستمبر کو پورے آزاد کشمیر میں پہیہ جام ہڑتال اور احتجاج ہوگی، اور اس کی طرف سے مطالبات سامنے آ گئے تھے۔ سب سے پہلے مطالبات کی طرف آ جاتے ہیں کہ حکمران اشرافیہ کی مارات کا خاتمہ، موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ ہو، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ، فری اور یکساں تعلیم، شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام، لکڑی اسمگلنگ کی روک تھام، نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستانی کے کوٹا کا خاتمہ اور کشمیر میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، آبپاشی اور زراعت کے لیے پانی کی فراہمی، آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام، بجلی کے متعلق تمام معاملات پر عمل درآمد، آٹا کے متعلق معاملات پر عمل درآمد، آٹا اور بجلی کے متعلق قانون سازی، ہائیڈرل پروجیکٹ کے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ 2019 پر عمل درآمد، ہائیڈرل پروجیکٹ کے متعلق دیگر مطالبات پر عمل درآمد، آزاد کشمیر کے تاجران کو امداد کی فراہمی، نان کسٹم گاڑیوں اور ٹرانسپورٹر کی جرمانے و ٹیکسز، عدلیہ میں اصلاحات، مقامی چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت، سرکاری محکموں میں رشوت، کرپشن، سفارشی کلچر کا خاتمہ اور سرکاری افسران سے مراعات کا خاتمہ ان میں شامل ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کسی وقتی غصے کی وجہ سے نہیں، یہ برسوں کی محرومیوں، مایوسیوں، ناانصافیوں کی لاوا ہے جو پٹ پڑا ہے۔ عوام کے پاس صرف ایک ہی زبان بچی ہے کہ احتجاج۔ ان کا کہنا ہے کہ حکمران اشرافیہ کی عیاشیاں ختم کی جائے، مراعات کا کیل بند ہو، جو سہولتیں صرف چند خاندانوں اور افسروں کے پاس ہے وہ عوام تک پہنچائی جائے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہاجرین پاکستان کے نام پر مخصوص نشستوں کا سلسلہ بند کیا جائے تاکہ یہ خطہ اپنے حقیقی نمائندوں کے ہاتھوں میں ہو۔ لوگ دہائی دے رہے کہ تعلیم اور صحت ان کی بنیادی حق ہیں، اسپتالوں کو بہتر بنایا جائے، تعلیمی اداروں کو سہولت دی جائے۔ نوجوان روزگار مانگ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بلا سود قرضے دیے جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ طلباء اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ طلباء یونینز بحال کی جائے، پبلک سروس کمیشن کے امتحانات منصفانہ اور شفاف ہو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کو سیاست و دباؤ سے آزاد کیا جائے، کرپشن کا خاتمہ کیا جائے اور بلدیاتی اداروں کو اصل اختیارات دیے جائے۔ تاجر طبقہ بھی سڑکوں پر ہے، ان کا کہنا ہے کہ ٹیکسوں میں ریلیف دیا جائے، کاروبار کو تحفظ دیا جائے، معاشی جمود کو ختم کیا جائے۔ یہ سب مطالبات صرف الفاظ نہیں بلکہ عوام کی زندگی اور بقا کا سوال ہے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو کہتی ہے کہ اس خطے کی تقدیر مظفر آباد کے عوام کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، نہ کہ چند طاقتور طبقوں کے اشاروں پر۔ 29 ستمبر کی صبح ہی یہ احتجاج بہت کامیاب رہا۔ تمام بازاریں بند ہیں اور لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں پولیس کے ساتھ تصادم بھی ہوا ہے، پولیس نے کی عوام پر فائرنگ بھی کی ہے، کئی پولیس عوام کے ہاتھوں بھی چھڑ گئے۔ عوام نے ان سے ہتھیار اور سیفٹی کے جو سامان ہے اس کو چھین کر پولیس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ صورتحال اب انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف پولیس کی طاقت ہے، دوسری طرف عوام کا طوفان۔ سڑکوں پر لوگوں کی بہت بڑی ریلیاں انٹری پوائنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کہہ رہی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری آواز دبائی نہ جائے، ہمارے حقوق ہم سے نہ چھینے جائے۔ یہ تحریک کسی وقتی جوش کا نتیجہ نہیں، یہ صدیوں کی جدوجہد کا تسلسل ہے۔ وادیاں جل رہی ہے لیکن انہی وادیوں میں امید کی چراغ بھی روشن ہے۔ یہ عوام کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔